نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو ایک بکریاں چرانے والے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا تھا، اور جہاں وہ اس کا گھر تھا اور جہاں وہ بکریاں چراتا اس کے درمیان ایک دریا تھا۔ تو چرواہا روزانہ بکریاں لے کے جاتا، ایک آنا اس کا جانے کا لگتا، ایک آنا اس کا آنے کا لگتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، کہا کہ میرا روزانہ ایک آنا آنے کا لگتا ہے، ایک جانے کا، آپ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں دریا بھی پار کر لوں اور میرے یہ دو آنے بھی بچ جائیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے بکریاں بھی اور خود بھی دریا میں اتر جاؤ، پانی نہیں ڈبوئے گا مگر بسم اللہ پڑھنا۔ تو چرواہا نے دوسرے دن اسی طرح کیا، بسم اللہ پڑھی، بکریوں کو دریا میں اتارا، خود بھی اترا، بکریاں بھی چلتی گئی، وہ بھی چلتا گیا، دریا پار ہو گیا۔ وہ روزانہ اسی طرح کرتا رہا، بسم اللہ پڑھتا رہا، اللہ کا نام لیتا رہا، پانی سے گزر جاتا۔ ایک دن شام کو واپس آیا، گھر کو جانے لگا، دریا بھی اترنے لگا، تو اس کی نظر اسی مولوی صاحب پہ پڑ گئی۔ مولوی صاحب کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا میرا دریا کے پار کوئی کام ہے، میں نے جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو چرواہا کہنے لگا سورج ڈوبتے ہی کشتی والے کشتیاں الٹا کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے دن صبح آتے ہیں، اب تو کوئی کشتی نہیں آئے گی۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا بسم اللہ پڑھیے اور دریا پار کیجئے، کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ مولوی صاحب نے دیکھا کہ چرواہا نے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں اتر گیا، اور مولوی صاحب بھی ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں اتر گئے۔ جب تھوڑا چلے تو آؤ بکا شروع کر دی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہ چرواہا آیا، مولوی صاحب کو اٹھایا اور دریا پار کروا دیا، اور مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کیا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ تو مولوی صاحب نے کہا میں نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ تو کہنے لگا پھر آپ کیوں ڈوب رہے تھے؟ تو مولوی صاحب نے کہا تو نے جس یقین کے ساتھ پڑھی ہے، تیرا جو یقین ہے میرا وہ یقین نہیں، اسی لیے پانی مجھے ڈبو رہا تھا، تجھے نہیں ڈبو رہا تھا۔ تو بات ساری یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین اس چرواہے جتنا بھی نہیں ہے۔ بکریاں چرانے والے، ایک بکریاں چرانے والا جتنا یقین اللہ پہ رکھتا ہے، آج ہمارا اتنا یقین بھی اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں مگر اندر سے کہتے ہیں نہیں نہیں پیسے ہوں گے تب بات بنے گی، نہیں نہیں فلاں میرے ساتھ ہوگا تب بات بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سارا ملک ہو گیا، آگ میں پھینکا گیا، آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ ساتھ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہوگا تو بات بنے گی، اللہ بھی کرے گا مگر وہ ساتھ ہوگا تب بات بنے گی۔ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، اور عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، روزانہ کم از کم 1000 دفعہ، اور یہ کہنا پڑے گا یہ سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مرضی کے سوا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، کسی کو زندگی موت دینا
یا کسی کی مشکلیں دور کرنا یہ تو بڑی بات ہے۔ فرمایا ایک پتا بھی میری مرضی کے سوا نہیں ہل سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، دعوت فکر یہی ہے، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ہم اپنے آپ کا ٹیسٹ لیا کریں کہ مشکل میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے یا لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ ہم اپنا روزانہ ٹیسٹ لے، پریکٹس کرے۔ عقیدے کے بغیر کوئی دین نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں۔ تو یقین بہت ضروری ہے، اسی یقین کے لیے 1.25 نبی اترے ہیں۔ تو دعوت فکر یہی ہے، ہم اپنے یقین کو بنائیں، جس طرح ہم اپنی باقی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یقین کو بھی بنانا پڑتا ہے۔ یہ ویسے نہیں بنتا کلمہ پڑھ لیا تو بس جان چھوٹ گئی، نہیں، اس کے بعد روزانہ کی مشق ہے۔ ہر وقت ہر دم ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔